بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی دنیا بہت گہری اور دل کی دنیا اس سے بھی گہری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نماز کی، مستقل مزاجی کی، ہمارے دل کو نورانی کرتے ہمیں تسبیح کی، تلاوت کی اور تہجد کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ معزز جنت کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز جنت میں آنے والے تمام معزز ممبران کو خوش آمدید ویلکم ہو گیا۔ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدلے کا دن مالک کا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ آمین ثم آمین۔ 40 دن تک ضرور لگاتار یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، عمل اس کا بہت آسان ہے، اور اس کے جو فوائد ہوں گے یا اس کے جو نتائج ہوں گے وہ 100% ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے۔ آپ خود چیک کر لیں گے، آپ کو رزق کی کمی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ دینے والی ذات رب العزت کی ہے، مانگنے والی زبان ہونی چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، تو آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ صرف اسی کی خالصتاً عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی آیت جو اللہ تعالیٰ کو خود بھی بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں میں اس کو جو ہے بہت اہم قرار دیا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ نے فجر کے ٹائم 40 بار پڑھنا ہے، اور پھر سارا دن آمین آمین کہتے رہنا ہے۔ جب بھی یاد آ جائے وہ تصور میں رکھیں، ہو سکے تو 7 سورت بھی پڑھیں، اور آپ کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کچھ فرشتے جو آپ کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ کے سارے کام جتنے بھی رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہوگی۔ اپنے سارے مسئلے مسائل، بیماریاں، اپنی جو بھی حاجات ہیں اللہ کے سپرد کر دیں اور کامل بھروسہ ہو جائیں، اور بس آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ عطا کرنے والی ذات اپنا کام کرے گی، آپ اپنا کام کریے، اور کبھی کسی بابے پر نہ جائیے، خود کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ شرک سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے، فتنوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، اور وہ ضرور رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والی خدشات و آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ پاک آپ کے وقار کو بلند فرمائے۔ جو بھی میری اس دعا میں شامل ہیں، آپ سب کے لیے دعا ہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رب العزت رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر اپنا رحم فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔